وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآنی قصے کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے، ایک ایسی وادی جہاں پر کسی قسم کی زراعت نہیں تھی۔ اللہ کے سہارے پر ان دونوں کو چھوڑ آئے، اور پھر آپ علیہ السلام جب واپس پلٹ رہے تھے تو حضرت ہاجر نے پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب نہ دیا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں راضی ہوں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر آب زمزم کا چشمہ پھوٹنا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا آپ کو بشارت دینا کہ آپ فکر نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جو تعمیر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے امتحانات، جیسے کہ ہم نے کہا پہلے بھی بات ہو چکی کہ بہت سارے امتحانات گزرے، اب ایک اور امتحان آ گیا۔ وہ امتحان وہ تھا جو ان کے تمام امتحانوں میں سے سب سے بڑا امتحان تھا ان کے لیے۔ وہ امتحان کیا تھا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ کیا تھا پروگرام، وہ کیا تھا۔ کیونکہ لاسٹ کی ختم ہوئی، حضرت ہاجرہ وہاں رہ گئی، چشمہ پھوٹ پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو آپ نے کچھ دعائیں مانگی۔ دل، اللہ اکبر، انسان کا دل اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبصورت دعائیں آتی ہیں جو سورہ ابراہیم میں ہی آتی ہیں، جہاں پر اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اے میرے رب بنا اس شہر کو، اس مکہ کے شہر کو امن والا شہر، آمینہ امن والا شہر، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اور اے اللہ مجھے بچا لے اور میرے بچوں کو بھی، میرے بیٹوں کو بھی بچا لے، ان نعبد الاسنام، کہ وہ بتوں کی پوجا کرے۔ بے شک اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ آج بھی ساتھ ہندوستان میں کتنی بڑی آبادی ہے ہندوؤں کی، اور کئی اور جگہ بھی بت پرستی نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ من تبعنی فإنہ منی، اور فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو مجھ میں سے ہوگا۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور اللہ جو میری نافرمانی کرے گا فإنک غفور رحیم، تو اے اللہ آپ بڑے بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ رسول وہی کچھ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو پیغام ملتا ہے، اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، اپنی طرف سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جو میری نافرمانی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے یقین اللہ کی نافرمانی کی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں اس آیہ مبارکہ میں یہی فرما رہے ہیں کہ جو بھی میری اطاعت کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے ومن راغب عن سنتی، جس کو میری سنت سے رغبت نہیں فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن تبعنی فإنہ منی،
جو بھی اطاعت کرے گا میری، جو میری پیروی کرے گا وہ یقیناً مجھ میں سے ہے، اور جو نافرمانی کرے گا تو وہی الفاظ ہیں کہ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو ان کو پکڑے عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اکبر۔ پھر بڑی خوبصورت دعا آگے چل رہی ہے، یہ دعا ربنا انی اسکنت، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو بسا دیا تیرے حکم کے مطابق اس ایسی وادی میں جس میں کسی قسم کی زراعت نہیں ہے، کسی قسم کی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، زرخیز زمین نہیں ہے، اندہ بیتک المحرم تیرے اس حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ تیری نماز قائم کرنے والے بنے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ ایسا بنا دے اس کو امن والا شہر، اور ایسا شہر بنا دے اور ایسا مقام بنا دے اس جگہ کو کہ لوگوں کے دل کھنچے چلے آئیں اس طرف، وارزقہم من الثمرات، اور اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے، لعلہم یشکرون تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا خوب قبول ہوئی ہے۔ ایسی جگہ ہے یہ حرم، اللہ کا گھر، ایک چار دیواری، اور پھر اگر ہم کعبے کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ، اور پھر اگر ہم مکہ کی بات کریں تو مکہ جا کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی بھی ایسا قدرتی مناظر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جائیں کہ جی بڑے زبردست پہاڑ ہیں، دریا ہیں، چشمے بہہ رہے ہیں، بڑی ہریالی ہے، کالے پہاڑ، اور دل ہے کہ ہر وقت کھنچا رہتا ہے کہ کاش وہاں پہنچ جائے۔ ایک دفعہ انسان نکلتا ہے تو دوسری دفعہ پھر جانے کو دل کرتا ہے، ایسا گھر جہاں جا کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور دعا کی کہ اے میرے رب ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ تیری نماز قائم کرے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگوں کے دل اس طرف کھینچے چلے آئے اور ان کو پاکیزہ رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی، دل میں طرب تھی، اللہ اکبر، پتہ تھا کہ اللہ تو سب جانتے ہیں، میں جتنا بھی اپنا غم چھپا لوں اپنے دودھ پیتے بیٹے کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی عطا فرمایا ہے 86 سال کی عمر میں، اپنی اطاعت شعار بیوی کو، اللہ اکبر، 2 لوگوں کو صرف چھوڑے جا رہا ہوں، تھوڑا سا توشہ، تھوڑا سا پانی۔ دعا کا آخری حصہ ہے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو خوب اچھی طرح جانتا ہے جو میں منہ سے پڑھ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، اور جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ آپ سے تو کوئی چیز چھپی رہ ہی نہیں سکتی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے دل میں پیار تو ہے اپنی بیوی کا، اپنے بیٹے کا، میرے دل میں غم بھی ہے کہ میں ان کو چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے حکم پر، لیکن اے اللہ آپ کا حکم میرے لیے سب سے عزیز ہے۔ چھوڑ دیا وہاں پر اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ آئے۔ اب ایک اور امتحان اللہ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے سب سے زیادہ اپنے رسولوں اور انبیاء کو آزمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں انشاءاللہ جب سیرت کا ذکر چلے گا تو پھر ہم پڑھیں گے کیسے کیسے امتحان تھے جو آپ نے پاس کیے، کیسے کیسے امتحان اللہ نے لیے۔ پیدا ہوتے ہیں یتیم، اللہ اکبر، پیار کرنے والی ماں 6-7 سال کی عمر میں چلی جاتی ہے، دادا جو کفالت کرنے والا تھا وہ بھی چلا گیا، چاچا کی کفالت میں آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند قرات کی خاطر میں لوگوں کی بکریاں چراتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولادیں دی جو آپ کے ہاتھوں میں وفات پائی، آپ کی ساری اولاد آپ کے ہاتھوں میں وفات پا گئی سوائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے۔ یہ سارے امتحان آتے رہے اور آپ ایک کے بعد ایک امتحان میں، اللہ اکبر، احسان کے درجے پر کامیاب ہوتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بھی اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا بہت سارے امتحانوں میں۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ فرما رہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں میں آزمایا، بہت سارے امتحانات دیے، ہر امتحان میں پورا اترے، درجہ بڑھتا رہا۔ دیکھیں امتحان کے بغیر درجے نہیں ملتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ انبیاء اور رسولوں کو آزماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ آزمائش جو ہے نا یہ انسان کو اونچا اٹھاتی ہے۔ لگاؤ اپنی جان اور مال اللہ کے لیے۔
پھر وہ دے گا، ویلیو تو وہی دے گا۔ دنیا کے حقیر سی قیمت کے لیے ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر صبح دن ہوتا ہے تو انسان نکلتا ہے گھر سے اور اپنے آپ کو بیچتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بیچنے کے بدلے میں یا تو وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ کی رضامندی والے کام کر کے اپنے لیے اللہ کی رضامندی لے کر آتا ہے، یا نافرمانی والے کام کر کر اللہ کی ناراضگی لے کر آتا ہے۔ بہرحال ایک امتحان اور انتظار کر رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ نجم میں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ تھا جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، ہر چیز پر پورا اترا ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 131، جب اس کے رب نے اسے کہا کہ اے ابراہیم سر تسلیم ہم کر، جو میں حکم دے رہا ہوں اس کو کر، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، فوراً کہا کہ اللہ میں حاضر ہوں، جو کہیں، میری جان بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرے ماں باپ بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری بیوی بچے سب کچھ حاضر۔ اب آ گیا وہ واقعہ جس کی طرف آ رہے ہیں ہم۔ اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اللہ کے حکم سے آپ ان کو اور حضرت ہاجر کو چھوڑ آئے مکہ کی اس وقت بیابان وادی جہاں نہ انسان بستے تھے، ایک میدان، صفا مروہ کے درمیان دو پہاڑیاں، ایک درخت، اللہ کے گھر ایک ٹیلے کی طرح رہ گیا تھا جس کی تعمیر کرنی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ اب اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ کچھ بڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے کہ جاؤ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ دعا مانگی تھی ربی حبلی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالح اور نیک کو کار بیٹا عطا فرمانا۔ اللہ نے بیٹا دیا، اللہ فرمانے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کا بڑا برتبات، بڑا سمجھ بوجھ رکھنے والا بیٹا عطا فرمایا۔ جب بیٹا کھیل کود کی عمر کو پہنچا، یعنی چلنے باغنے دوڑنے کی عمر، بعض کہتے ہیں 12 سال 13 سال یا 14 سال کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی، آپ واپس آئے اپنی اولاد کے پاس، اپنی بیوی کے پاس اور اپنے بیٹے کے پاس، اور اس کو کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحو کا فانظر ماذا تری، اللہ اکبر، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تو سوچ کے بتا مجھے کہ تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت انداز، حکم صادر نہیں کیا اپنے بیٹے پر کہ بیٹے میں نے دیکھا ہے اور تجھے پتہ ہے کہ رسولوں کا خواب تو سچا ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم مجھے مل رہا ہے، بار بار میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بس تو تیار ہو جا۔ نہیں، کیسے کہا کہ اے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے، کالا یا بنیا، اے میری جان، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحو کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ بیٹا کون تھا؟ اللہ اکبر، بردبار، حلیم، حلم والا، حلم، اللہ نے ان کو بردبار کہا۔ حلم جو ہے، اللہ اکبر، یہ صفت جو ہے قرآن میں بہت ساری جگہ پہ ہمیں ملے گی اللہ کے لیے، لیکن غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ صرف دو ہی لوگوں کے لیے استعمال ہوئی ہے، دو جگہ پر، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ایک جگہ پر اسماعیل علیہ السلام کے لیے، جو ہم نے سورہ صفات کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ فرمانے کہ ہم نے بشارت دی اس کو ایک حلم والے بیٹے کی۔ دیکھیں اللہ کی صفات جو ہے کامل ہے، انسان کی صفات جو ہے وہی صفات، اگر انسان بھی رحم کرتے ہیں لیکن وہ کامل نہیں ہے۔ اللہ کی صفات اللہ کی اپنی ہیں، جبکہ انسانوں کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ فرمانے جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑا درد مند دل رکھنے والے، بڑے بردبار، بڑے حلم والے تھے۔ پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 75 میں اِنَّ ابراہیم لحلیم، اللہ فرمانے کہ یقیناً ابراہیم لحلیم، یقیناً تھے بردبار، بڑا صبر کرنے والے، اپنے آپ کو روکے رکھنے والے، جمے رہنے والے، اواہن، اللہ اکبر، منیبن، بہت دردمند دل رکھنے والے، بڑے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اور پھر تیسری دفعہ سورہ صافات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے باپ کی بات سنی
کہ باپ مجھ سے رائے پوچھ رہا ہے، کیا ہے میرے پیارے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور پتہ تھا ان کو کہ یہ میرے باپ جو ہے یہ نبی ہے، رسول ہیں، ان کا خواب سچا ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ حکم آ رہا ہے کہ ایسا کرنا ہے۔ کالا یا آباتی، کہا ہے میرے ابا جان، افل ما تؤمر، آپ کار گزری جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ یقیناً مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ کریڈٹ ٹوٹ نہیں لیا، اگر اللہ نے چاہا۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میں یقیناً اگر اللہ نے چاہا، میرا تو صرف ارادہ ہے، توفیق کام کا مکمل ہونا تو اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حلم، یہ ہے بردباری۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب جو ہے وہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ میرے باپ کا جو خواب ہے یہ سچا خواب ہے، اور میرے لیے اب اس حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا ہی بنتا ہے اپنے باپ کے لیے، کیونکہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ میرے باپ مجھے بتا رہے ہیں، باپ کے کلیجے پر کیا چل رہا ہوگا اس وقت، بیٹا بھی کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کا اقرار اس حکم کی عکاسی کرتا ہے کہ والد نبی علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو نبی ہیں اللہ کے، ان کا خواب سچا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس لیے کہا کہ انشاءاللہ آپ کر گزرے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، جو اللہ نے آپ کو کہا ہے نا، حکم دیا ہے کہ آپ کو خواب میں جو آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، کالا یا ابا تفعل ما تؤمر، اللہ اے میرے ابا جان کر گزرے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ اللہ نے اگر چاہا، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ عن قریب۔ باپ بیٹے کا امتحان شروع، لے کر چل پڑے اپنے 13-14 سالہ بیٹے کو۔ تصور تو کریں ہماری اولادیں کتنا ہمارا حکم مانتی ہیں۔ 13-14 سال کا بچہ، ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، وہ کیسی بات مانتا ہے، اور وہاں اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں اقبال نے فرمایا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا فیضان تھا، اور پھر ان کی ماں کی تربیت، انہوں نے سکھایا تھا کہ بیٹا اپنے باپ کی اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ، ماں جو ہے، ماں اپنے بچوں کی جب تربیت کرتی ہے، ماں بچے کے لیے فرسٹ سکول ہے، اکیڈمی ہے، بچہ سب سے زیادہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔ ماں اگر بچے کی تربیت اچھی کرے تو بچے الحمدللہ ان کو پتہ ہو، اور اسپیشلی یہاں دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو تمہارا باپ تمہیں چھوڑ گیا تھا اس وقت تم جب دودھ پیتے تھے، ہاں میں کس کے سہارے چھوڑ گیا تھا، اللہ کے سہارے چھوڑ گیا تھا، اب آ کے اتنے سالوں کے بعد آیا ہے اور آ کے تجھے کہہ رہا ہے میں تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں تو تو اس کی بات نہ مان، نہ نہ، اللہ اکبر۔ پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے، اور ایسی پرورش کی ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام کی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فوراً کہا کہ ابا جان آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ ہے تربیت۔ آج جو مائیں باپوں کے خلاف اپنے بچوں کو کرتی ہیں، کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے بچے ان کا ساتھ دے، لیکن جیسے جیسے بچے سمجھدار ہوتے ہیں، نہ پھر وہ ماں کے رہتے ہیں اور نہ باپ کے، وہ کہتے ہیں یہ دونوں ہی جو ہے نا، یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کے لیے اس بات کو سمجھے، بچوں کے دلوں میں باپ کی محبت ڈالیں، بجائے کہ ان کی نفرت ڈالیں کہ تیرے باپ نے یہ کیا ہے، تیرے باپ نے یہ کیا ہے۔ یہ چیزیں کل ماں کے لیے بھی بری ثابت ہوں گی۔ الحمدللہ اللہ نے یہ رشتے بنائے ہیں ماں اور باپ کے، یہ دونوں ہی بچے کے لیے بڑے اہم ہیں۔ باپ کو بھی چاہیے کہ ماں کی بد تعریفی نہ کرے بچوں کے سامنے، اور ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے، اور اسپیشلی بیٹوں کے سامنے، کیونکہ بیٹے جو ہیں انہوں نے ایک پورا کنبہ قبیلہ انہی سے بنتا ہے، ان کو ایک سربراہ بننا ہوتا ہے اپنی فیملی کا، پھر ان میں اعتماد نہیں رہتا، وہ سمجھتے نہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، ان کو لگتا ہے کہ عورتیں بھی غلط ہیں، بیٹیوں کو لگتا ہے کہ سارے مرد ایسے ہی ہیں۔ اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھے، تربیت تھی یہ حضرت حاجرہ کی، کہ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً سر تسلیم ہم کیا کہ ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، اور حکم کیا دیا ہے کہ ذبح کر دے مجھے۔ اللہ اکبر، کار گزری ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ اپنے بیٹے کو لے کر چلے، پھر جب
انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا لٹا دیا۔ کس طرح لٹایا؟ پیشانی کے بل، اوندے منہ۔ بعض کہتے ہیں کہ چہرہ نہیں دیکھنے چاہتے تھے کہ کہیں کوئی ترس نہ آ جائے، اللہ عالم۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 103۔ پھر جب انہوں نے لٹا دیا اپنے بیٹے کو، منہ کے بل، چہرے کے بل، اوندے منہ، اور چھری بھی چلا دی۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے چھری چلا دی، لیکن اللہ نے جس نے آگ کو ٹھنڈے کرنے کا حکم دیا تھا، جس نے سمندر کو کہا تھا کہ راستہ تو میرے رسول موسیٰ علیہ السلام کو، اس کی امت بنی اسرائیل کو، اس اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ تم نہیں چلنا۔ پھر صدا آتی ہے آسمانوں سے، اللہ فرمانے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے کہا اے ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ تو نے تو اپنا وعدہ، تو نے تو اپنا خواب بھی سچا کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ خواب بھی سچا کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ تیرے جیسے محسنین کو تو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چھری کو کیسے چلنا تھا؟ چھری کیسے چل سکتی تھی اللہ کے حکم کے بغیر؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ امتحان بہت واضح امتحان تھا۔ اپنی جان پر کھیل جانا تو آسان ہو سکتا ہے، وہ بھی کہاں آسان ہے۔ سوچے کبھی، کرب کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، کنبے قبیلے کو چھوڑا، آگ میں کود پڑے بے خطر، لیکن یہاں حکم آ گیا وہ بیٹا جو کتنی دعاؤں کے بعد آیا تھا، 86 سال کی عمر میں بیٹا آیا ہو، 100 سال کی عمر میں حکم دیا جائے کہ اب اس کو، یا 98 سال کی عمر میں حکم دیا جائے کہ اب اس کو ذبح کر دے، اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ کیسی قربانی، کیسے امتحانات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ بہت ہی واضح امتحان تھا، اور اے ابراہیم تو نے تو اپنا خواب بھی سچا کر دکھایا۔ ورنہ سوچتا ہے کہ خواب ہے، پتہ نہیں یہ صحیح اشارہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی تو نہیں آئی، فرشتے نے آگے حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کروڑوں رحمتیں۔ دیکھیں درود شریف ہم جب پڑھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، کہ اے اللہ تو رحمت فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح اللہ تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ بے شک اللہ آپ بڑے بزرگی والے اور تمام تعریفوں کے لائق آپ ہی ہے۔ اللہ برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، جس طرح کہ اللہ آپ نے برکت فرمائی، اللہ برکت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح کہ آپ نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، اور اللہ آپ بڑے بزرگی والے اور بڑے تعریف کے لائق ہے، حمید المجید۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا پھر سورہ شعراء میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ میرا ذکر ہے باقی رکھنا۔ اللہ نے قیامت تک لیے آپ کا ذکر باقی رکھا۔ ہر نماز میں ہم درود ابراہیمی ہی پڑھتے ہیں، کوئی دوسرا درود نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے۔ دوسرے بھی درود ہیں لیکن نماز کے لیے صرف یہی درود ہے۔ درود وہ پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اپنے بنائے ہوئے درود چاہے جتنے مرضی ہم ان میں الفاظ استعمال کر لیں، یقین جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا درود جتنا فائدہ دے گا، چاہے وہ ایک لائن ہی کیوں نہ ہو، ہم 10 لائنیں بھی پڑھ لیں، 10 لائنوں کو بنا لیں، اس کا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا۔ اللہ نے پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت چھری چلا رہے تھے، اللہ نے چھری کو چلنے نہ دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ندا آئی اللہ کی طرف سے کہ اے ابراہیم تو نے تو اپنا خواب بھی سچا کر دکھایا، اور تیرے جیسے محسنین کو تو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور یہ یقیناً بڑی کھلی بہت بڑی آزمائش تھی جس میں تو پورا اترا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو آ گیا ان کے لیے ایک فدیے کے طور پر ایک مینڈا جنت سے لے آئے، اسماعیل کی جگہ جبریل علیہ السلام اس کو لے آئے، اس کو ذبح کروا دیا آپ کے ہاتھوں سے۔ اور یہ اللہ فرما رہے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آپ کی سنت کو، آپ کے ذکر کو پیچھے آنے والوں کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ دیا۔ آج جتنے بھی الہامی دین ہیں جو کتاب والے ہیں، وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، اور الحمدللہ مسلمان زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ اسی اسوہ حسنہ پر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ یہ امت، اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں کہ یہ امت زیادہ حقدار ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کی سنت کو پیچھے آنے والوں کے لیے باقی رکھ دیا۔ آج جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ وہی سنت ابراہیمی ہے جس پر ہم
عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آپ کی پورے خاندان کی سنتوں کو اللہ نے باقی رکھ دیا۔ حج میں جب ہم یا عمرے میں جا کر سعی کرتے ہیں صفا مروہ کی، یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ جہاں سے وہ تیز دوری وہاں سے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ بھی تیز دورے، وہی ساتھ صفا جاؤ مروہ جاؤ۔ اللہ اکبر! اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، دنیا اور آخرت میں ان کو بڑا زبردست بدلہ دیتے ہیں اللہ۔ سلام علی ابراہیم، اللہ فرما رہے ہیں کہ سلامتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو احسان کی روش میں چلنے والے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، مومن بندوں میں سے ابراہیم علیہ السلام ایسے بندے، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ نے کہا اب یہ کر، فوراً کہا قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں حاضر ہوں، جو کہتا ہے، میری جان، میری اولاد کی جان، جو کہتا ہے سب کچھ حاضر ہے۔ اللہ اکبر! و ابراہیم ملذی وفا، سورہ نجم کی آیت نمبر 37۔ ابراہیم وہ تھے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ سے ایسی وفا کرنے والے پہنچ جائیں، جان مال عزت ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب ایک تھوڑی سی بحث جو چلتی ہے، کیونکہ یہود کی کوشش ہے کہ کسی طرح ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا جائے۔ اسحاق علیہ السلام اللہ نے عطا فرمایا آپ کو 13 سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے، حضرت سارہ کے بطن سے۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام اسی پر ہوگا۔ تو یہودیوں نے کوشش کی کہ جا بجا تحریفات کرے تورات میں، کسی طرح یہ ثابت کر دے کہ یہ مکہ شہر نہیں تھا بلکہ فلسطین کا شہر تھا، یہ اسماعیل نہیں تھے بلکہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بہت ساری کوشش کی اپنے تئیں۔ ذبیح اللہ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے صفا مروہ والے مقام کو وہاں فلسطین میں ایک جگہ کا نام موریہ رکھ دیا، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شہر مکہ کی بجائے انہوں نے ایک وادی ہے فلسطین کی، ایک وادی کا نام مکہ سے موسوم کر دیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پھر اسحاق کی بشارت دی۔ یہ بشارت اس وقت ملی جب آپ اس قربانی سے نکلے۔ اگلی سورہ صافات کی آیت نمبر 111 تک پڑھا، 112 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر ہم نے اس کو بشارت دی۔ جب وہ اس امتحان سے گزرے تو اب تجھے ایک اور بیٹا دیں گے، اسحاق علیہ السلام، جو صالح میں سے ہوگا، بڑا علم والا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے حلم، ان کے لیے علم والے، بہت علم والے تھے۔ پھر پوری بنی اسرائیل کی نسل جو انہی سے چلی، ان کے بیٹے تھے یعقوب جن کا لقب تھا اسرائیل، پھر ان کے آگے سے 12 بیٹے تھے جو 12 قبیلے بنے، وہیں سے یہ نسل چلی بنی اسرائیل کی 12 بیٹوں کے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن میں بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک ماں سے تھے، اور 10 بیٹے ایک ماں سے، یہودا، جتنے بھی نام آتے ہیں الحمدللہ جب سورہ یوسف میں جائیں گے تو اس میں تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال ذبح کرنا، اور پھر تورات میں سب کچھ مٹانے کے بعد بھی وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اپنے پہلوٹے بیٹے کو، اور پہلوٹی کا بیٹا وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلا بچہ ہوتا ہے، کہ ذبح کرو۔ پہلوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام لکھ کر تحریف کی، حالانکہ نہ آپ علیہ السلام یعنی آپ اسحاق علیہ السلام پہلوٹے تھے، نہ ہی اکیلے تھے، اور تورات میں یہ بھی آتا تھا کہ اپنے اکیلے بیٹے کو ذبح کرو، اور اکیلے اس وقت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بڑی زبردست پرسنالٹی، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، بڑا زبردست انصاف کرنے والے۔ ان کے زمانے میں ایک یہودی عالم نے اسلام قبول کیا، خالص مسلم ہوا، مسلمان ہوا، تو آپ نے اسے ایک دفعہ بلایا اور پوچھا کہ ذبیح اللہ تم لوگ کہتے ہو، کیونکہ تم پہلے کہتے تھے کہ کون تھے، اسحاق علیہ السلام تھے یا اسماعیل علیہ السلام؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم ہماری کتابوں میں بھی یہی تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ لیکن کیا کہیں، یہود و نصارہ کا بغض ختم ہی نہیں ہونے کو آتا، اور خاص کر کے یہود کا جو ہے بغض، یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہونے کو آتا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ دشمن اپنا، مشرکین سے بھی زیادہ دشمن پائیں گے تو اپنا یہود کو پائیں گے۔ انہوں نے تحریفات کر دی اللہ کی کتابوں میں، انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے، اپنی من مانی کے لیے، اپنی ضد بغض کینے کی وجہ سے کہ آخری رسول جو ہے وہ بنی اسماعیل سے کیوں آئے، یہ سب کچھ کیا۔ بہرحال اللہ نے قبول کی ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، اور قیامت تک کے لیے اس کو قائم رکھا۔ آج بھی ہم مسلمان اسی وجہ سے، یہ دین سنت ابراہیمی ہے جس کی وجہ سے ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ قربانی کرتے وقت اللہ کرے وہی اخلاص ہو ہمارے دل میں کہ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے
रियाकारी से अल्लाह करे पाक हो, लोगों को दिखाते ना फिरें कि ये हमारा जानवर है, हमने इतने का लिया है। और आजकल ये सब कुछ मीडिया में हो रहा है। अल्लाह से दुआ है कि जितना इस वाक़ये में मेरे और आपके लिए सबक है, हदायत का जो भी सामान है, अल्लाह सबको हम सबको वो अता फ़रमाए और अपने फ़ज़ल से अपने अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر